Bismillahirrahmanirrahim. Masjid Darussalam, Toronto, Canada. Sunday after Isha Salah, 27th of September 2009. Dunya of a Mu'min and Kafir. Qaza has to be offered by a believer. Time in the context of Akhirah. Market of beauty in Jannat. Jahannami will ask to make them nothing. The bayan is presented by Hazrat Maulana Mufti Saeed Ahmed Palanpuri Sahib Damad Barakatuhu. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بزرگان محترم اور معزز بھائیوں، ایک حدیث شریف آپ حضرات نے ضرور سنی ہوگی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا مومن کا جیل خانہ ہے، پریزن، اور کافر کا باغ ہے، گارڈن. مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی بھی ہوگی. کبھی ذہن میں یہ خلجان پیدا ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کیا فرمایا. ہم دنیا کا مطالعہ کرتے ہیں تو مسلم اور نن مسلم دونوں کے احوال ایکول ہیں، دونوں کے حالات میں ہمیں کوئی فرق نظر نہیں آتا. اگر غیر مسلموں میں ریچ مین ہیں، بلینر، ملینر، الحمدللہ مسلمانوں میں بھی اس کی کمی نہیں. اور اگر مسلمانوں میں غریب ہیں
تو غیر مسلموں میں بھی اس کی کمی نہیں، غیر مسلموں میں بھی نانے شبینہ کے محتاج ہیں، فٹ پاتھ پر زندگی گزارتے ہیں۔ اگر نن مسلموں میں توانا تندرست ہیں تو اللہ کے فضل سے مسلمانوں میں بھی اس کی کمی نہیں، توانا بھی ہیں، تندرست بھی ہیں۔ اور مسلمانوں میں بیمار، نحیف، نزار، ضعیف، ناتواں ہیں، تو نن مسلموں میں بھی یہ سب باتیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ بہرحال جب ہم انسانوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں احوال کے اعتبار سے مومنین اور غیر مومنین میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے اور کافر کے لیے باغ ہے۔ یہ جو حضور نے فرق کیا ہے، یہ فرق سمجھنا ہے۔ میرے بھائیوں، جیل خانے کی دو خصوصیتیں ہیں اور باغ کی بھی دو خصوصیتیں ہیں۔ جیل خانے کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ جیل میں کسی قیدی کا، جیل میں کوئی قیدی جیلر کے قانون کے، آرڈر کے، حکم کے خلاف ایک قدم نہیں اٹھا سکتا۔ جیل کے قانون ہے، اس قانون میں زندگی گزارنی پڑے گی۔ جو جیلر حکم دے گا وہی کرے گا، اپنی مرضی نہیں چل سکتی وہاں۔ اس کی اپنی مرضی چل سکتی تو گھر چلاتا، دروازہ حالانکہ دروازہ بند ہے۔ تو ایک تو جیل خانے کی یہ خصوصیت ہے کہ وہاں اپنی مرضی نہیں چلتی ہے، قانون کی پابندی کرنی ہوتی ہے، اور یہ بدی ہی بات ہے، موٹی سی بات ہے، اس کے لیے کوئی دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری خصوصیت جیل خانے کی یہ ہے کہ وہاں کسی قیدی کا دل نہیں لگتا، چاہے کتنا زمانہ بھی جیل خانے میں رہے، ہر وقت بھاگنے کی سوچے گا، اس کا جیل خانے میں دل نہیں لگتا۔ ایک جیل بھر گئی تھی، یورپ اور امریکہ میں تو جیلیں بھر جاتی، تو اوپر سے آرڈر آیا جیلر کو کہ کوئی بہانہ بنا کر جیل خالی کرو، تو اس نے چھوٹے موٹے گفٹ منگوائے اور تمام قیدیوں کو لائن میں کھڑا کر دیا۔ ایک کو بلایا، کتنے دن سے تو جیل میں ہے؟ اس نے کہا میں 6 مہینے سے ہوں۔ اچھا 6 مہینے سے؟ لے یہ پین قلم گفٹ لے اور جا یہاں سے۔ وہ خوش ہو کر کودتا چلا گیا۔ دوسرے کو بلایا، تو کتنے دن سے ہے؟ کہا میں 10 مہینے سے ہوں۔ اچھا تو 10 مہینے سے؟ ٹائم پیس اس کو دی، لے یہ ہدیہ گفٹ لے جا یہاں سے۔ اسی طرح سے ایک آخر میں چچا کھڑے تھے، وہ 20 سال سے جیل میں تھے، تو وہ دل میں خوش ہو رہے تھے کہ ہمیں تو کوئی بہت بڑا گفٹ ملے گا، شاید کوئی ہاؤس ہی مل جائے۔ ان کا نمبر آیا، پوچھا بڑے میاں کب سے ہو؟ کہنے لگے ہم 20 سال سے جیل میں ہے۔ اچھا 20 سال سے؟ تم ہماری پرانی یادگار ہو، یہیں رہو۔ تو بیچارے دل محسوس کر رہ گئے۔ تو ابھی 20 سال سے جیل میں ہے مگر اس کا جی نہیں لگ رہا۔ یہ جیل خانے کی خصوصیت ہے۔ اور باغ کی بھی 2 خصوصیتیں ہیں۔ ایک، باغ میں گھومنے پھرنے کی کوئی پابندی نہیں ہوتی، جہاں چاہو گھومو پھرو۔ ہاں پھول توڑنے کی تو پابندی ہو سکتی ہے، پتا توڑنے کی، پودا خراب کرنے کی پابندی تو ہو سکتی ہے، لیکن گھومنے پھرنے کی کوئی پابندی نہیں ہے، جہاں چاہو گھومو پھرو۔
اگر کسی باغ میں ایسی پابندی ہو اس باغ میں کوئی نہیں جائے گا. دوسری خصوصیت باغ کی یہ ہے کہ وہ اگر باغ شاندار ہے تو آدمی کا باغ میں ایسا جی لگ جاتا ہے کہ وہ وہاں سے واپس لوٹنے کو چاہتا ہی نہیں ہے، مجبوراً لوٹنا پڑتا ہے. شام ہو گئی، جاب کا وقت ہو گیا، شاپ کا کھولنے کا وقت ہو گیا تو مجبوراً آدمی لوٹتا ہے. ورنہ شاندار باغ ہو تو اس کا ایسا جی لگ جاتا ہے کہ وہاں سے واپس لوٹنا نہیں چاہتا. یہ باغ کی دو خصوصیتیں ہیں اور یہ جیل کی دو خصوصیتیں ہیں. اب حدیث شریف سمجھو. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے، یعنی اس دنیا میں مومن کے لیے قانون ہے، اس قانون کی پابندی کر کے اسے زندگی گزارنی ہے. مومن کو من مانی کرنے کی آزادی نہیں، جو چاہے کرے، جب جی چاہے نماز پڑھے، جب جی چاہے نماز نہ پڑھے، روز پڑھنے کو جی چاہے روز پڑھے، 8ویں دن پڑھنے کو جی چاہے 8ویں دن پڑھے، رمضان میں تراویح میں آنے کو جی چاہے تو تراویح میں آئے، عیدین میں آنے کو جی چاہے تو 360 کی پڑھے، اور کوئی بھی نہیں پڑھے گا تو اس کے کھاٹ کی ضرور دوسرے پڑھیں گے. اس کا جی چاہے داڑھی رکھے، اس کا جی چاہے شرعی داڑھی رکھے، اس کا جی چاہے ہاف داڑھی رکھے، اس کا جی چاہے بالکل پلیٹ فارم صاف کروا لے، یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا. اس کے لیے قانون ہے، پابندی ہے. اس پابندی کو اس کا جو جی چاہے پہننے، چاہے ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہنے، چاہے ٹخنوں سے اوپر پہنے، چاہے کرتا پہننے، چاہے بنیان ہی پہن کر کے نماز پڑھنے آ جائے، چاہے ٹوپی پہن کر امامہ باندھ کر آئے، چاہے کھلے ہی سر آ جائے، جیسا جی چاہے ایسا کرے، یہ نہیں چلے گا. اس کے لیے قانون ہے، اس کی پابندی اسے کرنی ہوگی. اس کا جی چاہے مرغی کھائے، اس کا جی چاہے سور کھائے، اس کا جی چاہے بغیر کانٹے کی مچھلی کھائے. بغیر کانٹے کی مچھلی جانتے ہو؟ بیگن کو کہتے بیگن کو بغیر کانٹے کی مچھلی یہ نہیں چلے گا. اس کے لیے قانونی پابندی ہے، اس قانون کی پابندی کر کے اسے کھانا ہے. اور نن مسلم کے لیے کوئی پابندی نہیں، جو چاہے کھائے، جو چاہے پہنے، جیسا چاہے اپنی وضاقتہ بنائے، جہاں چاہے گھومے پھرے، جہاں چاہے آنکھیں استعمال کرے، جہاں چاہے کان استعمال کرے، جہاں چاہے ہاتھ پیر استعمال کرے، کوئی پابندی نہیں اس کے لیے. اور مومن کے لیے پابندی ہے کہ تم اپنی آنکھ اس جگہ استعمال کرو گے، اس جگہ استعمال نہیں کرو گے، اپنا کان اس جگہ استعمال کرو گے، اس جگہ استعمال نہیں کرو گے. ہاتھ پیر کے لیے بھی پابندی. کیوں؟ مومن نے یہ پابندی خود قبول کی ہے. ایمان کا کیا مطلب ہے؟ ایمان کا مطلب یہ ہے، ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک معاہدہ کیا ہے اللہ کے ساتھ. کیا اوتھ کہتے ہیں؟ ایک اوتھ، معاہدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ایمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ کے رسول پر ایمان لاتا ہوں، بس آپ اپنے رسول کے ذریعے سے میرے پاس جو بائی لاز بھیجیں گے میں اس کا فالو کروں گا، اس سے ہٹ کر زندگی نہیں گزاروں گا. اور نن مسلم ایمان ہی نہیں لائے، اس نے کوئی پابندی قبول ہی نہیں کی. تو جب اس نے کوئی پابندی قبول نہیں کی تو اس کے لیے پابندی کہاں سے ہوگی؟ اور اس نے ایمان لایا ہے، پابندی قبول کی ہے، لہذا اس کے لیے پابندی ہے. دیکھو، ایک مسئلے سے یہ بات پوری طرح سمجھ میں آئے گی. ایک مومن بندہ تھا، بالغ ہونے سے پہلے سے آوارہ تھا،
نماز بغیر نماز نہیں پڑھتا تھا، روزہ نہیں رکھتا تھا۔ 35 سال کی عمر میں اللہ نے توفیق دی، وہ جماعت میں نکل گیا، جماعت سے لوٹ کر آیا تو نمازی بن کر آیا، دینی مزاج لے کر آیا۔ اب یہ جو 15 سال میں بالغ ہوتا ہے تو 20 سال کی اس کی نمازیں نہیں پڑھی اس نے، 20 سال کے اس نے روزے نہیں رکھے، 20 سال کی زکاتیں اس نے نہیں دی، تو اسے 20 سال کی ساری زکاتیں دینی ہیں، 20 سال کے سارے روزے قضا کرنے ہیں، 20 سال کی ساری نمازیں پڑھنی ہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مرتے وقت فدیہ دے دیں گے، یہ غلط ہے، اسے نمازیں پڑھنی ہیں خود، اور نہیں پڑھ سکا تو پھر وہ فدیے کا مسئلہ آئے گا، باقی پہلے تو اسے وہ نمازیں پڑھنی ہیں۔ دوسرا مسئلہ لو، ایک نن مسلم تھا، ہندو تھا، عیسائی تھا، یہودی تھا، 35 سال کی عمر میں اس نے اسلام قبول کیا، تو اب مسلمان ہونے کے بعد اسے نمازیں پڑھنی ہیں، روزے رکھنے ہیں، زکاتیں دینی ہیں، اور یہ جو بالغ ہونے کے بعد میں 20 سال گزر گئے، اس کی نمازوں کی کوئی قضا نہیں ہے، اس کی زکاتیں نہیں ہیں، اس کے روزے نہیں ہیں۔ یہ مومن میں اور اس غیر مومن میں یہ فرق کیوں ہوا؟ یہ مومن ہے، اس نے اللہ سے معاہدہ کیا ہے، اس نے پابندی قبول کی ہے، بس اس کو سب نمازوں وغیرہ کی قضا کرنی ہے، اور اس نے اب تک وہ ایمانی نہیں تھا، اس نے کوئی پابندی قبول ہی نہیں کی، بس جس دن سے وہ ایمان لائے گا، پابندی قبول کرے گا، اس دن سے اس کے لیے احکام نافذ ہوں گے۔ اس سے پہلے اس نے پابندی نہیں قبول کی، اسی لیے اس کی قضائیں نہیں ہیں۔ 35 سال کی عمر میں جو مسلمان ہوا ہے، اس کے لیے پچھلی زندگی کی نمازوں کی قضائیں نہیں۔ یہ ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے سے آپ دونوں کا فرق سمجھ سکتے ہیں۔ الغرض یہ دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے، یعنی مومن کو اپنے معاہدے اور پابندی قبول کی کرنے کے مطابق اسے قانون کے مطابق زندگی گزارنی ہے، ایک قدم بھی قانون کے خلاف نہیں اٹھانا۔ اور اگر بندہ نیک مومن ہو، اس کا دل اس دنیا میں کبھی بھی نہیں لگے گا، اس کا دل اس دنیا میں کبھی بھی نہیں لگے گا، بلکہ جتنی اس کی صلاحیت اور نیکی بڑھے گی، اتنا اس دنیا سے اس کا دل اکھڑ جائے گا۔ جانتے ہو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آخری کلمہ کیا نکلا ہے؟ وفات کے وقت آخری کلمہ کیا نکلا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ حضور میرے سینے سے سر ٹیک کر کے بیٹھے تھے۔ ان حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر کمرے میں داخل ہوئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، وہ جنگل میں سے لکڑی توڑ کر، تازی نئی لکڑی توڑ کر مسواک کے بقدر کاٹ کر مسواک بنا کر لا رہے ہیں، ابھی اس کو چبا کر اس میں روشنی نکالے، لکڑی ابھی جنگل سے لے کر آ رہے ہیں۔ جب کمرے میں داخل ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مسواک کی طرف غور سے دیکھا تو حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مسواک کرنی؟ تو حضور نے اشارے سے فرمایا ہاں۔ تو حضرت عائشہ نے اپنے بھائی سے کہا عبد الرحمن لا مسواک دے، مسواک دی۔ تو حضرت عائشہ نے اپنے منہ میں لے کر اسے چبایا چبایا چبایا، خوب باریک ریشے بنائے، پھر وہ دھوئے بغیر حضور کو دیا۔
تو حضور نے لے کر کے اس سے مسواک فرمائی، اچھی طرح سے مسواک فرمائی. پھر وہ مسواک فرما کر حضور نے حضرت عائشہ کو دے دی، تو حضرت عائشہ نے دھوئے بغیر خود مسواک کی اس سے. فرماتے ہیں زندگی کے آخری سانس میں میرا تھوک اور حضور کا تھوک ساتھ ملا ہے. پھر حضور نے پیشاب کا ارادہ فرمایا، ایک تھال لایا گیا اور وہی حضور نے حضرت عائشہ سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے پیشاب فرمایا. جب حضور پیشاب سے فارغ ہو گئے تو یوں سر اٹھایا اور فرمایا اللہم الرفیق الاعلی، اور یہ کہہ کر کے گردن گر گئی. اے اللہ مجھے دنیا میں نہیں رہنا. ایوان بالا، مقرب فرشتے، ان مقرب فرشتوں میں مجھے شامل ہونا ہے. اللہم الرفیق الاعلی، بس یہ آخری جملہ نکلا اور پھر حضور کا سر ڈل گیا اور وفات ہو گئی. یہ جو آخری جملہ ہے اس سے آپ اندازہ کریں کہ حضور کا دل دنیا سے کتنا اکھڑا ہوا ہے، اور اللہ کے پاس جانے کے لیے اور فرشتوں میں شامل ہونے کے لیے آپ کتنے بےتاب ہیں. صحابہ کرام جب جنگ میں اترتے تھے تو ایک رجز پڑھتے تھے غدن نلقی الاحبہ محمدا وحزبہ، بس آج شہید ہوئے اور کل نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ سے ہماری ملاقات ہوئی. بس ایک آج کے دن کی دیر ہے، بس آج میدان میں شہید ہوئے اور کل منزل مقصود پر پہنچ گئے. یہ بےتابی ہوتی تھی ان سے. حدیث شریف میں ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. جو اللہ تعالی سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اسے ملنے کو ناپسند کرتے ہیں. کون سا بندہ اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے؟ مومن صالح، نیک مومن جس کا نام عمل صاف ہے. اور کون بندہ اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے؟ کافر اور گنہگار مومن. وہ اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ آگے ہمارے لیے کیا ہے. میرے گھر میں تعمیر ہو رہی تھی، مستری مسلمان تھا، عتیق نام تھا. ایک دن میں مدرسے سے پڑھا کر آیا، اس نے کہا مول صاحب یہاں آؤ. میں گیا، کہنے لگا دیکھو قیامت کے دن صرف مولویوں کا حساب ہوگا. قیامت کے دن صرف مولویوں کا حساب ہوگا. میں نے کہا ہم نے کیا گناہ کیا ہے کہ ہمارا یہ حساب ہوگا؟ کہنے لگے دیکھو حساب اس کا ہوتا ہے جس کے پاس نیکیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں، تو کمپیریزن تولا جاتا ہے کس کا ہو. اور ہمارا کیا حساب ہے؟ ہمیں تو مرتے ہی اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے بجا جت. کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا، کوئی ایک نماز بھی نہیں پڑھتا تھا. اس نے کہا ہمارا کیا حساب ہے؟ ہمیں تو مرتے ہی فرشتوں کو حکم ہوگا بجا جت. دیکھو کتنا بڑا کتنا بڑا فلسفی ہے، فلسفر ہے، اور کم وقت نماز نہیں پڑھتا. تو واقعہ یہ ہے کہ مومن اگر گنہگار ہے تو وہ بھی موت سے ڈرتا ہے، اسے جانتا ہے کہ مرتے ہی جوتا بجنا شروع ہوگا. ہمارے پاکستان کے مولانا محمد یوسف لدھیانوی قدس سرہ
میرے بہت پرانے دوستوں میں سے تھے. میری ان سے آخری ملاقات لندن میں اسٹامفورڈ ہل کی مسجد میں ہوئی رمضان کے بعد. وہ بھی آئے ہوئے تھے, مجھ سے ملنے آئے. ناشتہ واشتہ دوستوں نے کروایا. جب سب لوگ چلے گئے کمرے میں ہم دو ہی رہ گئے, تو انہوں نے جو آخری بات مجھ سے کہی ہے وہ یہ کہی ہے, مولوی صاحب سامان باندھ کر تیار بیٹھا ہوں, جب بلاوا آ جائے. آخری جملہ یہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ سامان باندھ کر تیار بیٹھا ہوں, جب بلاوا آ جائے. وہ وہاں سے پاکستان گئے, میں انڈیا گیا. 1.5 مہینے کے بعد خبر آئی کہ کسی نے گولی مار دی, شہید کر دی. تو اللہ کے نیک بندے, ان کا دنیا میں دل نہیں لگتا ہے, دنیا سے دل ان کا اکھڑتا ہے, اور یہ اکھاڑنا چاہیے. یاد ہے آپ کو مسئلہ, پہلے قبرستان جانے کی شریعت میں ممانعت تھی. میت دفن کرنے کے لیے نہیں, فاتحہ پڑھنے کے لیے, زیارت قبور کے لیے قبرستان جانے کی ممانعت تھی. پھر جب دلوں میں عقائد اسلامی راسخ ہو گئے, جم گئے, تو قبرستان جانے کی نہ صرف اجازت دی گئی بلکہ ترغیب دی گئی کہ جاؤ. فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وترغب في الآخرة. فرمایا کہ میں نے آپ لوگوں کو قبرستان جانے سے منع کیا تھا, اب جایا کرو. قبرستان جانے کے 2 فائدے ہیں. دنیا سے دل اکھڑتا ہے اور آخرت کے ساتھ دل جڑتا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ مقصود ہے, یہ مطلوب ہے کہ آدمی دنیا سے دل نہ لگائے, دنیا سے دل کو اکھاڑے اور آخرت سے دل لگائے. آخرت سے دل لگائے گا تو آخرت والے اعمال کرے گا, اور دنیا سے دل لگائے گا تو دنیا والے اعمال کرے گا. لہذا شرعاً یہ مطلوب ہے کہ دنیا کماؤ, دنیا میں سارے کام کرو. حلال پیسہ کمانا اول نمبر کے فرض کے بعد کا دوسرے نمبر کا فرض ہے, مگر دنیا سے دل مت لگاؤ, دنیا سے دل اکھاڑو. اسی صورت میں بندہ شریعت پر عمل کر سکے گا, جائز ناجائز کا خیال رکھ کر کے کمائے گا. اور اگر دنیا کے اندر دل پھنسا لے گا تو پھر جائز ناجائز کا خیال نہیں کرے گا, اناپ شناپ معاملات کرے گا. ادھر نماز ہو رہی ہے اور وہ گاہک کے انتظار میں دکان پر بیٹھا بیٹھا مکھیاں مارے گا, مگر اٹھ کر نماز تو نہیں آئے گا. ایسا کب ہوگا؟ جب آدمی نے دنیا سے دل لگا لیا ہے, آخرت سے دل توڑ لیا ہے, ہٹا لیا ہے. لیکن اگر آخرت سے دل لگایا ہے اور دنیا سے دل اکھاڑا ہے تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ ادھر نماز ہو رہی ہو اور وہ بیٹھا بیٹھا اپنا جاب یا شاپ میں پھنسا رہے. بہرحال اللہ کے نیک بندے اس دنیا سے دل نہیں لگاتے. وہ دریا میں ہوتے ہیں اور کپڑے نہیں بھیگنے دیتے. بھئی دنیا میں ہیں تو دنیا کے سارے کام تو کرنے ہی پڑیں گے, ہاتھ پیر ہلائیں گے جبھی تو روٹی ملے گی. تو سب کچھ کرو مگر دنیا سے دل نہیں لگاتے. اللہ کے نیک بندے دنیا سے دل نہیں لگاتے, دل آخرت سے لگاتے. یہ مطلب ہے یہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے, اس کا یہی مطلب ہے کہ مومن کے لیے اس دنیا میں پابندیاں ہیں. جیسے قیدیوں کے لیے جیل میں پابندیاں ہوتی, مومن کو اس دنیا میں ان پابندیوں کا لحاظ کر کے زندگی گزارنی ہے. اور مومن کو جیسے جیل میں قیدی کا دل نہیں لگتا, مجبوراً رہنا پڑتا ہے, نکل نہیں سکتا.
بس مومن کو بھی اس دنیا سے دل نہیں لگانا، اس کو ہمیشہ دل آخرت سے لگانا ہے۔ اس کے برخلاف کافر کا کیا معاملہ ہے؟ اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، اس نے پابندی قبول ہی نہیں کی۔ قرآن کریم میں ہے وَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ، یہ جو نن مسلم ہیں دنیا میں دن دناتے پھرتے ہیں، خوب مال دولت کماتے ہیں، خوب عیش کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ تجھے اس پر رال نہیں ٹپکانی چاہیے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ، ان کے جو یہ احوال ہیں الَّذِينَ كَفَرُوا کے، نن مسلموں کے، مزے کی زندگیاں گزارتے ہیں، دنیا بھر کے اندر دوڑتے پھرتے ہیں اور عیش کرتے ہیں، اس پر رال مت ٹپکا۔ متاع قلیل، یہ تو چند دن کے برتنے کا سامان ہے، ان کو جو دولت ملی ہوئی ہے یہ تو چند دن کے برتنے کا سامان ہے، ابھی سب ختم ہو جانے والا ہے، اور آگے جو ابدی زندگی آ رہی ہے وہاں کی صورتحال دوسری۔ اس نے اس ابدی زندگی کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، نہ ایمان لایا نہ عمل صالح کیا، اور تو ایمان لایا ہے، تجھے نیک کام کرنے ہیں، اس دنیا کو سنوارنے کے بجائے اگلی دنیا کو تجھے سنوارنی ہے، اس کے لیے محنت کرنی۔ بہرحال کافر اس کے لیے کوئی پابندی نہیں، جو جہاں چاہے ٹریول کرے، جو چاہے کھائے، جو چاہے پیے، جو چاہے عیش کرے، اپنے آنکھ کان ناک کو جہاں چاہے استعمال کرے، مگر اس کا نتیجہ سامنے آ رہا ہے، وہ نتیجہ بھی پیش نظر رکھ کے سورۃ الکہف میں ہے۔ قل جاء الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا۔ حضور سے فرمایا گیا کہ آپ کہیے دین حق تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہو چکا، اب جس کا جی چاہے ایمان لائے، جس کا جی چاہے ریجیکٹ کرے۔ ریجیکٹروں کے لیے ہم نے فائر تیار کر رکھی، لہذا یہ رزلٹ انجام اس کو پیش نظر رکھ کر کے اختیار دیا جا رہا ہے، جس کا جی چاہے قبول کرے، جس کا جی چاہے ریجیکٹ کرے۔ ایسے ہی یہ ہے کہ دنیا میں کود لے، عیش کر لے، مزے اڑا لے، مگر اب پیش نظر رکھ کہ آنکھ بند ہوئی اور جوتا بجنا شروع ہو، اس کو خیال رکھ کر کے زندگی گزار۔ اور غیر مسلم کافر کا دل دنیا سے کتنا لگا ہوا اور اٹکا ہوا ہے۔ قرآن کریم میں ہے یود احدہم لو یعمر الف سنہ، کافروں میں سے ایک 1000 ایئر کی لائف چاہتا ہے، ایک چاہتا ہے کہ 1000 ایئر کی لائف مل جائے۔ قرآن کہتا ہے وما هو بمزحزحہ من العذاب لو یعمر، مان لو کہ 1000 ایئر کی لائف مل گئی، پھر کیا ہوگا؟ وہ عذاب سے بچے گا؟ نہیں بچے گا۔ تو 1000 ایئر سے کیا فائدہ ہوا؟ اگر عذاب سے بچ جاتا تو چلو ٹھیک ہے، لیکن عذاب سے نہیں بچا تو 1000 ایئر سے کیا کام آتا ہے؟ حدیث شریف میں ہے کہ خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ، لوگوں میں بہترین وہ بندہ ہے کہ جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل نیک ہو، تو بہترین بندہ ہے، اور اگر اس کا عمل برا ہے تو پھر تو تھوڑی زندگی اچھی، برائیاں کم ہوں گی، لمبی زندگی ہو جائے گی تو برائیاں لمبی ہوں گی۔
बहरहाल 1000 ईयर को खत्म होते हुए देर नहीं लगती है, वो चुटकी बजाने में खत्म हो जाती है। देखो मेरे भाइयों, वक्त, टाइम की मिसाल रबड़ की है। 1 इंच का रबड़ है, 2 किनारे पकड़कर खींचो तो 1 फीट का हो गया, छोड़ दो 1 इंच का हो गया। अल्लाह के यहाँ जो 1 दिन है, 1 इंच का रबड़ है, उसे दुनिया के अंदर रबड़ का किनारे पकड़ कर खींच दिया तो 1000 ईयर हो गए। कुरान करीम में है, वइन्न यौमन इंद रब्बिका कअल्फि सनतिम मिम्मा तउद्दून। मज़मून कुरान में है कि अल्लाह के यहाँ 1 दिन और तुम्हारे यहाँ के 1000 ईयर इक्वल है। कैसे इक्वल हो गए? वो रबड़ है, 1 दिन 1 इंच का रबड़, इस दुनिया में उसे पकड़कर किनारे पकड़कर खींच लिए तो 1000 साल हो गए। ये जो रबड़ खींच लिया गया है, ये रबड़ सिमटता है और पास्ट टाइम से सिमटता है, फ्यूचर में खींचा रहता है। जवान से पूछो तुम्हारा बचपन 15 साल कितने दिन में गुजर गया, तो वो कहेगा कल गिल्ली डंडे खेलते थे। अधेड़ उम्र से पूछो तुम्हारा बचपन और तुम्हारी जवानी कितने दिन में खत्म हो गई, तो वो कहेगा कि एक सुहाना ख्वाब था। जवानी एक सुहाना ख्वाब था, कब आंख खुल गई, कब वो ख्वाब पूरा हो गया पता ही नहीं। बूढ़े से पूछो तुम्हारी बचपन, तुम्हारी जवानी, तुम्हारी अधेड़ उम्र का जमाना कितने दिन में खत्म हो गया, तो चचा कहेंगे बेटा एक आंधी थी जो गुजर गई। ये गुजरा हुआ टाइम, पास्ट टाइम इतना कम मालूम होता है। क्यों कम मालूम होता है? जब टाइम गुजर जाता है तो रबड़ सिमट जाता है और फ्यूचर का खींचा रहता है। तो आदमी कहेगा कि मुझे 10 साल अल्लाह जिंदगी दे दें, कोई कहता मुझे 20 साल दे दें, कोई कहता मुझे 100 साल दे दें, और काफिर कहता मुझे 1000 साल दे दें। ये 1000 साल लंबा हो खींचा हुआ रबड़ है, मगर जब वो 1000 साल गुजर जाएंगे तो पीछे जरा आधे इंच रबड़ हो जाएगा। टाइम की मिसाल रबड़ की है। अल्लाह के यहाँ और यहाँ के टाइम में फर्क इसीलिए है, और टाइम जब गुजर जाता है तो रबड़ सिमट जाता है, फ्यूचर का टाइम खींचा रहता है। वो देखने में बड़ा लंबा मालूम होता, 50 साल है कुछ नहीं, जब गुजर जाएगा पता चलेगा वो 50 साल कुछ भी नहीं थे। तो अल्लाह ने फरमाया वमा हुआ बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाबि लौ युअम्मर। अगर उसको 1000 साल जिंदगी दे दी जाए तो क्या वो अजाब से बच जाए? नहीं बचेगा। फिर 1000 साल की तमन्ना करने से क्या फायदा है? लेकिन काफिर तमन्ना करता है। क्यों? दुनिया से उसका दिल अटका हुआ है। वो जानता है कि आगे उसके लिए जूते तैयार हैं, डंडे तैयार हैं। तो काफिर ने कोई पाबंदी कबूल नहीं की है, जो चाहे करता है। बस ये दुनिया उसके लिए बाग है और उसने दुनिया में दिल लगा रखा है, दिल अटका रखा है। जैसे गार्डन में दिल लग जाता है, ऐसा उसका दिल भी इस दुनिया में लगा हुआ है। जैसे ये काफिर के लिए बाग है, मोमिन के लिए दुनिया जेल खाना है। अब सुनो, आपके पास में रबड़ की मोहर होगी, उसको देखो तो उस पर उल्टे हरूफ होंगे, फिर उसे स्याही में भिगा करके कागज पर लगाओ तो अब सीधे हरूफ हो जाएंगे। मेरे भाइयों, ये दुनिया रबड़ की मोहर है, इस पर उल्टे हरूफ लिखे हुए हैं। जब ये लगेगी और आखिरत शुरू होगी तो यहां का नक्शा वहां दूसरा नक्शा बन जाएगा।
चुनांचे दूसरी जिंदगी में मोमिन के लिए जन्नत नहीं, जन्नात, बहुत सारे बागात मिलेंगे। और उन जन्नतों में मोमिन का दिल ऐसा लगेगा कि वहां से कोई मोमिन कभी भी मुंह होना नहीं चाहेगा। और काफिर के लिए जहन्नम है। जहन्नम के लिए कुरान में हसीरन लफ्ज आया है कि कुरान उनके लिए कैद खाना है और अबद उसमें रहना है, और कभी उनका दिल जहन्नम में नहीं लगेगा। वो हमेशा चाहेंगे कि जहन्नम से छुट्टी मिले, मगर नहीं मिलेगी। तो यहाँ का नक्शा वहां जाकर के बिल्कुल बरक्स हो जाना है। अल्लाह पाक ने सूरे कहफ के आखिर में फरमाया है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुलन। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए, होंगी उनके लिए बेहिश्ते बरी के गार्डन। बेहिश्ते बरी में उनके लिए एक नहीं बागात होंगे। फिरदौस फारसी लफ्ज है, फिरदौस अरबी में उसका तर्जमा आलल जन्ना, जन्नत का सबसे ऊपर का दर्जा। जन्नत में 100 दर्जे हैं और 100 दर्जों के दरमियान में आसमान, हर 2 दर्जों के दरमियान में आसमान और जमीन का तफावत है। आसमान और जमीन का तफावत का मतलब फासला, डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस तो मालूम नहीं कितना है। तफावत है यानी लोअर क्लास और अपर क्लास में मेयार के एतबार से आसमान और जमीन का तफावत है। तो अब जब पहला दर्जे से जब तफावत शुरू होगा तो सोचो 100वां दर्जा है वो कितना आलीशान होगा। वो जो 100वां दर्जा है आलल जन्ना है, जिसके आलीशान होने का हम तस्वुर नहीं कर सकते हैं। उस फिरदौस में उसके लिए जन्नतुन नहीं जन्नातुन, बहुत सारे बागात होंगे उनके, और वो बागात होंगे मेहमानी के तौर पर। देखो किसी को कोई चीज देते हैं तो 4 तरह से दी जाती है। किसी को कोई चीज देते हैं तो 4 तरह से दी जाती है। एक भीख देते हैं। दुकान पर गरीब झोली लेकर आकर खड़ा होता है, सवाल करता है, तो सेठ गद्दी पर से 1 रुपया फेंकता है, ले भीख देना, ये भी एक देने का तरीका है। लोग इसी तरह देते हैं। हदीस शरीफ में इसकी ममानत आई है। हुजूर ने फरमाया कि अगर तुम्हें बकरी के 2 सेंके हुए खुर देने हैं तो फेंको मत, लेकर उठो और उसके हाथ में दो जाकर। 1 रुपया ही तुम्हें देना है, 1 रुपया ही दो, और फेंको मत, जाकर उठकर उसके हाथ में दो। ये सोचो नक्शा बरक्स भी हो सकता है। वो फकीर गद्दी पर बैठा हो और आप झोली पे लिए खड़े हों, और जब वो आपकी तरफ 1 रुपया फेंके तो आपके सीने पर सांप लौटेगा। बहरहाल दुनिया जो देती है उसके लिहाज से एक देना तो है, भीख देना है। दूसरा देना है कैश एंड कैरी, ये भी देना। जिसने पैसे दिए तो उसने सामान दिया। इस देने लेने में न कोई इंसल्ट है न कोई रिस्पेक्ट है। तो भीख को, भिखारी को जिस तरह से देते हैं उसमें तो भिखारी की तौहीन है, लेकिन कैश एंड कैरी में जो देना होता है इसमें न कोई रिस्पेक्ट है न कोई इंसल्ट है। ये दूसरी किस्म का देना है। तीसरी किस्म का देना है गिफ्ट देना किसी को। एक आदमी दूसरे को हदिया देता है, ये भी एक देना है। इसमें रिस्पेक्ट का हल्का पहलू है।
ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہدیہ دیا جاتا ہے، رسپیکٹ دیا جاتا ہے، اس میں رسپیکٹ ہے، ہدیہ گفٹ دینے میں رسپیکٹ ہے، مگر ہلکا پہلو ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک دینا ہے، اور آخری درجے کا دینا ہے میزبانی، مہمانی۔ اس میں رسپیکٹ کا اعلیٰ درجہ ہے، اس سے اوپر کوئی رسپیکٹ کا درجہ نہیں ہوتا۔ ہمارے گھر مہمان آئے اور معزز مہمان آئے تو ہم اس کے لیے، اس کی میزبانی کے لیے، اس کی مہمانی کے لیے کتنا تکلف کرتے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ 2 روٹی کھائے گا لیکن 100 روٹی ہماری بہنیں بناتی، وہ جانتے ہیں کہ وہ 1-2 سالن کھائے گا، وہ 17 سالن بناتی۔ کیوں؟ جب جانتے ہیں کہ بھئی ایک مہمان ہے، بہت بڑے حضرت آ رہے ہیں، ایک مہمان ہے، مگر کھائیں گے تو 2 روٹی 2 بوٹی، پھر اتنا سارا کیوں پکاتی ہیں عورتیں؟ یہ وہ رسپیکٹ ہے، رسپیکٹ کا اعلیٰ درجہ ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں ایک بڑے حضرت گزرے ہیں، مولانا عثمان صاحب، دیوبند کے 30 سال چیئرمین رہے ہیں، الیکشن کبھی نہیں لڑا، ہندو مسلمانوں نے متفق تھے ان کی چیئرمینی پر، بڑے درجے کے آدمی تھے اور بہت بھونڈی زبان بولتے تھے، بہت سخت اور بھونڈی زبان بولتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا مولانا آپ بہت سخت بولتے ہیں، تو مجھ سے کہنے لگے میں سخت سنتا بھی تو ہوں۔ یہ بھی واقعہ تھا کہ کچھ بھی کہہ دو، ذرا ناراض نہیں ہوتے، چیئرمین ہے پورے شہر کا، مگر کوئی کچھ بھی کہہ دے کبھی ناراض نہیں، اور بولتے بھی سخت تھے۔ تو سہارنپور میں ڈی ایم نیا آیا، کلیکٹر، تو وہ اپنے ضلع کا دورہ کرے، دیوبند آئے، ایسے موقع پر چیئرمین کی ذمہ داری ہوتی ہے ویلکم کرنے کی، اس کو ٹی پارٹی دینے کی، تو مولانا نے اس کی دعوت دی، ٹی پارٹی ہوئی، وہ کلیکٹر اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آ کر دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا شروع کیا۔ ایسے موقع پر تکلفات میں سے یہ ہے کہ مہمان شکریہ کے کلمات کہے، پھر میزبان اس کا جواب دے گا، یہ دنیا کا دستور ہے۔ تو کلیکٹر نے دسترخوان پر کہا کہ مولانا آپ نے بہت تکلف کر دیا، ہم معمولی آدمی ہیں، ہم لوگ بہت معمولی آدمی ہیں، آپ نے طرح طرح کے فروٹ وغیرہ جمع کر دیا۔ خیر اس نے تھینک یو کہا، یہ تھینک یو کہنے کا طریقہ ہے۔ اب مولانا کا نمبر آیا تو مولانا نے اس کا جواب دیا، کہنے لگے سن بے کلیکٹر، یہ دیوبندی زبان ہے، دیوبندی اردو ہے، سن بے کلیکٹر، میں جانوں کہ تو سب یہ نہیں کھا سکتا، مگر میں نے یہ سب جمع کیا ہے تاکہ تجھے دکھاؤں کہ دیکھ بے بھینس، تیرے لیے میں نے اتنا جمع کیا۔ اب کلیکٹر چپ بیچارہ، وہ ایسی ہی بھونڈی زبان بولتے تھے۔ تو وہ کلیکٹر بڑا آدمی ہے ضلع کا، اس کو دکھانا ہے کہ دیکھ بے بھینس، میں نے تیرے لیے اتنا جمع کیا ہے، میں جانتا ہوں کہ تو یہ سب نہیں کھا سکتا۔ تو معزز مہمان آتا ہے تو ہم اسی طرح سے کرتے ہیں۔ بہرحال یہ دینے کا ایک ایسا درجہ ہے، رسپیکٹ کے ساتھ کھلانے کا ایسا درجہ کہ اس سے اوپر کوئی درجہ ہی نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بہشت بری میں جو باغات اللہ تعالیٰ دیں گے وہ نزولاً مہمانی کے طور پر دیں گے، یعنی اس دینے میں آخری درجے کا رسپیکٹ ہو۔ پھر وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے، تو ہمیشہ نو اینڈ، یہ جنتی ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا۔ پھر اس کے بعد جو جملہ ہے اس میں ایک ذہن کے خلجان کا جواب ہے۔ خلجان یہ ہے کہ آدمی
किसी चीज के साथ आदमी की तवील मुजावलत रहती है तो तबीयत उकताती है। ये टेलीकाट के, नायलॉन के, पायलॉन के कपड़े जब से आए हैं, अल्लाह के बंदे 10-10 साल गुजर जाते हैं, कुर्ता फटता ही तो फिर गरीब को दे देते हैं, या उधेड़ करके छोटे बच्चों के कपड़े बनवा देता हूं, 10 साल हो गए कुर्ता फटता ही नहीं। मैंने अपनी बात कह रहा हूं, तो फिर मैं कहता हूं इस बार उधेड़ के बच्चों के कर दो, तो उधेड़ के बच्चों के सी दिए, उन्होंने 2 महीने में फाड़ दिए। आप हजरात 5-7 साल के बाद में फर्नीचर बदल देते, उठा कर सब डस्टबिन कर दिया, दूसरा फर्नीचर ला कर दिए, जो उस फर्नीचर से तबीयत उकता गई, एक ही रंग देखते देखते, एक ही चीज देखते देखते तबीयत उकता गई। और इन मुल्कों में तो वाइफ से भी तबीयत उकता जाती है और हस्बैंड से भी तबीयत उकता जाती है। ये भी बेधड़क बदल देते। अल्लाह का शुक्र है मुसलमानों में तो परसेंटेज इसका बहुत कम है, लेकिन आप नजर डालिए नॉन मुस्लिमों पर, हस्बैंड बदल दिए, वाइफ बदल दी। यहां रुक कर एक मसला समझो, मियां बीवी शरीके हयात है, पार्टनर ऑफ लाइफ है, लेकिन कब दोनों के दिल मिल जाएं तब। और अगर दिल न मिले तो फिर सिर्फ यूज ही यूज है, फिर सिर्फ यूज ही यूज है। फिर शौहर बीवी को यूज करेगा, बीवी शौहर को यूज करेगी, और जब जी चाहे कच्चा धागा टूट जाएगा। कच्चा धागा जो है उसको टूटते देर नहीं लगती, जब चाहे टूट जाएगा। लेकिन दिल एक हो गए, दिल मिल गए, अब रिश्ता खत्म नहीं होगा, अब पार्टनर ऑफ लाइफ हैं, लाइफ खत्म होगी तभी जुदा होंगे, उससे पहले जुदा नहीं होंगे। तो बहरहाल एक लंबा जमाना रहते रहते तबीयत उकताती है। तो जब जन्नत में हम ताअबद रहेंगे तो हमारी तबीयत वहां उकताएगी नहीं। फरमाया उकताएगी नहीं। ला यबगून अन्हा हिवलन, जन्नती उन जन्नतों से मुंह होना नहीं चाहेंगे। ला यबगून अन्हा हिवलन। आयत करीमा पूरी हुई। फिर सवाल है कि ठीक है अल्लाह पाक फरमाते हम मान लेते हैं, लेकिन ये बात नेचर के तो खिलाफ है। ये सवाल है कि ठीक अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जन्नती जन्नत से कभी भी मुंह होना नहीं जाएंगे, तबीयत उनकी नहीं उकताएगी, ये बात हम मान लेते हैं, लेकिन ये बात नेचर के तो खिलाफ है। इंसान का नेचर तो ये कि तबीयत उकताती है, फिर जन्नत में क्यों तबीयत नहीं उकताएगी, वहां से मुंह होना क्यों नहीं चाहेंगे? इसका जवाब हदीस में, कुरान करीम में जो बातें मुजमल रह जाती हैं उसकी तबीन और तशरीह करना ये अल्लाह के रसूल की जिम्मेदारी है, यानी इसकी तफसील हदीस में। एक लंबी हदीस है, नबी और आला दर्जे की सही हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगे तो एक वीक की मिकदार में, क्योंकि जन्नत में दिन रात नहीं, जब दिन रात नहीं है तो हफ्ता कहां से हो, लेकिन दुनिया में हफ्ता जितनी देर में गुजरता है इतनी मिकदार में जन्नत में एक मार्केट लगेगा, हर 7वें दिन मार्केट लगेगा, और तमाम जन्नती मर्द उस मार्केट में जाएंगे। उस मार्केट का नाम क्या है? उसका नाम है सूकुल हुस्न। हुस्न ब्यूटी का मार्केट है।
उस मार्केट में जब जाएंगे वहां कोई चीज खरीदने की नहीं है, उस पूरी मार्केट में हुस्न है, फोटो है, शानदार से शानदार फोटो। आप जन्नत उस मार्केट में घूमिए, आपको जो फोटो पसंद आया कि ये फोटो वेरी गुड, बस उस फोटो का हुस्न उस जन्नती में आ जाएगा और वो जन्नती वैसा ही हो जाएगा। ये हर हफ्ते ब्यूटी में इंक्रीज होगी। इधर तो ये हुआ, उधर अल्लाह ताला घरों में हुस्न की बारिश बरसाएंगे और जन्नती औरतें उस बारिश में नहाएंगी तो उनका हुस्न हजारों गुना दो वाला हो जाएगा। औरतों के हुस्न में तरक्की देने के लिए वहां इंतजाम है और मर्दों के हुस्न और ब्यूटी में तरक्की देने के लिए मार्केट लगती है, हर हफ्ते मार्केट लगती है, सूकुल हुस्न। फिर वो जन्नती जब घर आएंगे तो उनकी बीवियां अपने शौहरों को देखकर कहेंगी कि मेरे सरताज, आप जब यहां से गए थे उस वक्त तो इतने आप खूबसूरत नहीं थे, अब तो बहुत ही खूबसूरत बनकर आए, क्या बात है? तो बताएंगे कि हम सूकुल हुस्न में गए थे, वहां जो हमने फोटो पसंद किया हम वैसे हो गए। फिर वो जन्नती कहेगा अपनी बीवी से कि खुश नसीब, मैं जब घर से गया था तो आप भी इतनी खूबसूरत नहीं थी, आप इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? तो वो बीवियां कहेंगी कि आपके जाने के बाद अल्लाह ने हुस्न की बारिश बरसाई, हम उनमें नहाए। ये एक हदीस है, इसमें जन्नती मर्दों और औरतों के हुस्न की तरक्की का बयान है और ये फॉर एग्जाम्पल है। जन्नत की हर नेमत इसी तरह से तरक्की करती चली जाएगी, हर हफ्ते तरक्की होती चली जाएगी। कुरान करीम में है, शुरू ही में है, उन्होंने आर्डर दिया अंगूर लाओ भाई, अंगूर लाए, खाए। फिर उन्होंने कहा चीकू लाओ, तो फिर अंगूर ही प्लेट भरकर अंगूर आ गए। तो उन्होंने कहा कि हमने अंगूर नहीं मंगवाए, चीकू मंगवाए, तुम तो अंगूर तो अभी खाए हैं, तुम फिर अंगूर ले आए। तो कुरान ने कहा वो ऊतू भी मुतशाबिह, फरिश्ते कहेंगे आप खाइए तो सही, ये अंगूर नहीं ये चीकू है। गोया अंगूर इतना इंक्रीज हो गया कि अब उसका मजा बदल के चीकू का मजा हो गया, देखने में अंगूर है। ये कुरान करीम में आयत है। इन आयत को इस हदीस को मिलाओ कि हदीस में फॉर एग्जाम्पल है, जन्नत में हर फल, हर दरख्त, हर नहर, हर चीज हर हफ्ता इंक्रीज होती चली जाएगी। जब ऐसी सूरत हाल होगा तो कैसे तबीयत उगताएगी? जन्नत से जन्नती जो मुंह होना नहीं चाहेंगे, उसकी वजह ये है कि एक चीज ठहर जाए अपने कंडीशन पर तबीयत उगताती है, लेकिन अगर कंडीशन अपग्रेड होती रहे तो भी तबीयत नहीं उगता है। आज भी बीवी ने पुलाव पका दिया, दूसरे दिन भी पुलाव पका दिया, तीसरे दिन भी पुलाव पका दिया, तो मियाँ कहेगा कि क्यों आटा खत्म हो गया? लेकिन आज के पुलाव में और अगले दिन के पुलाव में आसमान और जमीन का फर्क हो, और अगले दिन के पुलाव में और तीसरे दिन के पुलाव में आसमान और जमीन का फर्क हो, टेस्ट में, इसमें उसमें, तो क्यों तबीयत उगताएगी पुलाव से? वो कल और पुलाव था, आज और पुलाव है, लोग कहने को देखने को पुलाव है। बहरहाल हदीस में इसकी वजह समझाई गई है कि जन्नत में इस तरह से हर चीज में हर हफ्ता तरक्की होगी, इसलिए किसी जन्नती का जन्नत में जी नहीं उगताएगा, वो वहां से दूसरी जगह बदलना नहीं चाहेगा। खालिदीन फीहा ला यबगून अन्हा हिवलन। और काफिर का नक्शा क्या बनेगा? जहन्नम में ठोसा जाएगा। और जहन्नम का एक बाज़ाब्ता पूरा निजाम है
ایک فرشتہ ہے جو پورے جہنم کا سپرنٹینڈنٹ ہے، ان کا نام مالک ہے، سورہ زخرف میں ان کا نام آیا ہے، یہ پورے جہنم کے ذمہ دار اعلیٰ ہیں۔ پھر ان کے نیچے جہنم میں 19 ڈپارٹمنٹ ہیں، اور ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک بڑا ہے، اور اس کے ماتحت معلوم نے ہزاروں لاکھوں فرشتے ہیں۔ پہلے 19 ڈپارٹمنٹ ہے، سورہ مدثر میں اس کا ذکر ہے علیہا 19۔ جب ہم یہ آیت پڑھاتے ہیں تو ہمارے طالب علم پوچھتے ہیں کہ 19 ڈپارٹمنٹ کیوں نہیں، 18 کیوں نہیں، 20 کیوں نہیں؟ تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ اگر 20 ہوتے تب بھی تو یہی پوچھتا، اور 18 ہوتے تب بھی تو یہی پوچھتا۔ اس لیے میرے بھائی ایک قاعدہ سمجھو، قیاس اس ورلڈ میں چلتا ہے، دوسری دنیا میں قیاس نہیں چلتا۔ کیوں؟ اس دنیا کی سب چیزیں ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں۔ حضور نے فرمایا 6 چیزیں، گیہوں، جو، نمک، کھجور، سونا اور چاندی، ان 6 چیزوں کو اگر ہم جن سے بیچو، گیہوں کے بدل بیچو تو برابر سرابر بیچو، اور دست بدست بیچو، اگر کمی بیشی کرو گے سود ہو جائے گا، اور اگر ادھار کرو گے تو بھی سود ہو جائے گا۔ اب فقہاء کرام نے آ کر کہا کہ یہ جو حضور نے 6 چیزوں کا حکم بیان کیا ہے، چنے کا بھی یہی حکم ہے، چاول کا بھی یہی حکم ہے، تمام دالوں کا بھی یہی حکم ہے، ہر چیز کا۔ کیلا اگر تول کر بیچا جاتا ہے تو اس کا بھی یہی حکم ہے، لوہا اگر تول کر بیچا جاتا ہے اس کا بھی یہی حکم ہے۔ جو وہ قیاس کیا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ان 6 چیزوں کی صورتحال اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں کی صورتحال میں مماثلت ہے، سملر ہیں، بس حکم بھی وہی آئے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، آخرت کی چیزوں میں قیاس نہیں چلتا۔ کیوں؟ ہم آخرت کی چیزیں ہماری نظروں کے سامنے ہے ہی نہیں، بس ہم ان کی مماثلت، ان کی سملری ہم جان ہی نہیں سکتے، پھر قیاس کیسے کریں گے؟ مثلا یہ پوچھیں، جنگل میں کھجوریں ہوں گی، جنت میں کھجوریں ہوں گی، جنت میں انار ہوں گے، جنت میں بیر ہوں گے، جنت میں سیب ہوں گے۔ ایک پوچھتا ہے کہ اسٹرابری ہوگی، تو ہم اس کا یہی جواب دیں گے کہ ہم نہیں جانتے ہوگی یا نہیں ہوگی۔ بھائی قاعدہ کلیہ جانتے ہیں، اسٹرابری پارٹیکولر یہ پھل وہاں ہوگا یا نہیں ہوگا ہم نہیں جانتے، مگر ہم ایک قاعدہ کلیہ جانتے ہیں جو قرآن و حدیث میں آیا ہے کہ فیہا ما تشتہیہ الانفس، جنت میں نفس جو چاہے گا وہ ہوگا۔ تو اگر تیرا جی یہ کھٹی اسٹرابری کھانے کو چاہے گا تو ملے گا۔ ایک کہہ رہا ہے سگریٹ ملے گی، نہیں ملے گی۔ اگر ایسی گندی چیز کو پینے کو جنت میں تیرا جی چاہے گا ضرور ملے گی، مگر جلانے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا۔ قاعدہ کلیہ ہے، لیکن ہم خاص طور پر کہیں کہ نہیں اسٹرابری ملے گی، ہم نہیں کہہ سکتے کہ بیری کا تو بیر کا تو ذکر ہے، اور یہ بھی تو بیر ہے، چیری اور اسٹرابری یہ یہاں کے بیر ہیں کھٹے کھٹے۔ جب قرآن میں بیر کا ذکر ہے تو چیری کیوں نہیں ملے گی، اور بیر کا ذکر ہے تو اسٹرابری کیوں نہیں ملے گی؟ یہ سب قاعدے کیوں نہیں چلتا؟ آخر کی باتوں میں قرآن و حدیث میں جتنا بیان کیا گیا ہے اتنا ہم جانتے ہیں، اس سے آگے قیاس آخرت میں نہیں چلتا۔ بس یہ سوال کہ 19 ڈپارٹمنٹ کیوں ہوں گے ہم نہیں جانتے، قرآن کریم میں اس کا ذکر آیا ہے، اس لیے ہم اس کی کوئی حکمت نہیں جانتے۔ ہاں قرآن و حدیث کی میں کوئی وجہ بیان کی ہو تو ہم جانتے ہیں، لیکن اگر قرآن و حدیث میں نہ ہو تو ہم نہیں جانتے۔ ایک کارخانہ ہے،
उसमें कितने डिपार्टमेंट हैं हम बता सकते हैं, कितने क्यों हैं वजह बता सकते हैं। एक मुल्क है, उसकी कैबिनेट में कितने वजीर हैं और कितने कलमदान हैं हम बता सकते हैं, क्योंकि हमारी दुनिया, पूरा मुल्क हमारे सामने है। लेकिन जन्नत के अहवाल, जहन्नम के अहवाल हमारे सामने नहीं है। बस ये सवाल कि जहन्नम में 19 डिपार्टमेंट क्यों होंगे, 18 और 20 क्यों नहीं, जवाब ये कि हम नहीं जानते। जितना कुरान और हदीस में आया उतना जानते हैं, इससे आगे आखिरत में कयास नहीं चलता है। कयास दुनिया में चलता है और दुनिया में हम कयास करके नई नई बातें बता सकते हैं, आखिरत के मामले में कयास नहीं चलेगी। बहरहाल ये पूरा निजाम है। और जहन्नम में जहन्नमी उस जेल के कानून के, जेलर के अहकाम के खिलाफ एक कदम नहीं उठा सकेंगे, एक सांस नहीं ले सकेंगे। जहन्नम उनके लिए जेल खाना है। देखो नक्शा आखिरत में पलट गया। और जहन्नमी ता अबद उनका जहन्नम में दिल लगेगा ही नहीं। वो बार बार रिक्वेस्ट करेंगे, रब्बना अखरिजना मिन्हा फ़इन उदना फ़इन्ना ज़ालिमून। वो रिक्वेस्ट करेंगे, परवरदिगार जहन्नम से हमें निकालिए, आइंदा अगर हम ये गलती करें तो हम कसूरवार। अल्लाह ने जवाब दिया, इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा। अल्लाह ने फरमाया कि जो कह रहा है कि एक चांस और दीजिए, हम आगे गड़बड़ नहीं करेंगे, अगर गड़बड़ करें तो हम जालिम, एक चांस दे दीजिए। तो कहने वाला कह सकता है कि अगर अल्लाह ताला एक चांस दे दें तो क्या हर्ज है, क्योंकि जवाब दिया इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा। अल्लाह ने फरमाया चांस देने से कोई फायदा नहीं। ये एक बात है जो कह रहा है कि आपको एक चांस दे दीजिए, अब हम आइंदा कभी ये गलती नहीं करेंगे। ये सिर्फ कहने की बात है। अगर इसको चांस दिया जाए तब भी कुत्ते की दुम टेढ़ी ही निकलेगी। कुत्ते की दुम नलकी में लंबा कर, दुम लंबी करके नलकी में 100 साल लंबी पकड़े रहो, फिर 100 साल के बाद नलकी में से निकालो तो यूं निकलेगी। क्यों? देखो जहन्नम में जा चुके हैं, जहन्नम को देख चुके हैं, अब इनको एक मर्तबा दुनिया में भेजना है, तो वो सब मंजर याद होते हुए भेजेंगे या बुलाकर भेजेंगे? याद होते हुए भेजेंगे तो इम्तिहान क्या होगा, और बुलाकर भेजेंगे तो कुत्ते की दुम टेढ़ी निकलेगी। वो दुनिया में जाकर फिर वही धंधे करेगा जो पहली जिंदगी में किए। बहरहाल वो हमेशा दरखास्त देंगे। बल्कि एक मर्तबा मालिक जहन्नम के जो जिम्मेदार फरिश्ते हैं उनके वाया एक दरखास्त अल्लाह मियाँ की बारगाह में गुजारेंगे, या मालिक लियक़्बी अलैना रब्बुक। मालिक अल्लाह की बारगाह में ये दरखास्त करो कि अल्लाह हमें नथिंग कर दे, जन्नत नहीं चाहिए हमें। यानी उनका ये मुतालबा कि जहन्नम से निकालकर जन्नत दे दे, जन्नत नहीं चाहिए हमें, नथिंग कर दे, लियक़्बी अलैना रब्बुक। तो 1000 साल के बाद में मालिक जवाब देगा इन्नकुम माकिसून। वो कहेगा यहां से नथिंग होने का कोई सवाल नहीं, जहन्नम से निकलकर जन्नत में जाने का भी कोई सवाल नहीं है, और नथिंग होने का भी कोई सवाल नहीं है, मालूम करने का भी सवाल नहीं है, तुम्हें हमेशा हमेशा इस जहन्नम में रहना है। बहरहाल काफिरों के लिए जहन्नम जेल खाना है, वहां पूरी कानून की पाबंदी करनी है और उनका जी कभी वहां नहीं लगेगा। बस वो दुनिया काफिर के लिए जेल खाना है और वो दुनिया मोमिन के लिए जन्नत है, बाग है। और इस दुनिया का जो नक्शा है, ये जब मोहर लगाओगे तो मोहर पर उल्टे हरूफ हैं, लगाओगे तो सीधे हरफ हो जाएंगे, नक्शा वहां जाकर के बदलेगा।
حدیث شریف کا سبق کیا ہے؟ حدیث شریف کا سبق یہ ہے کہ میرے بھائیوں، اس دنیا کو عیش و عشرت کی جگہ مت سمجھو، اس دنیا سے دل مت لگاؤ، اس دنیا ہی کو سب کچھ مت سمجھو۔ ہم ایمان لائے، ہم نے اللہ کے ساتھ ایک اوتھ باندھا ہے، ایک عہد و پیمان کیا ہے، اس عہد و پیمان کو ہمیشہ سامنے رکھو۔ کپڑا پہنو تو سامنے رکھو کہ تم نے اللہ سے کیا عہد کیا ہے۔ اپنے چہرے کے بال بناؤ، سر کے بال بناؤ، اس اوتھ کو سامنے رکھو کہ تم نے اللہ سے ایمان لا کر کیا اوتھ کیا ہے۔ کھاؤ تو اس عہد و پیمان کو سامنے رکھو، پیو تو اس عہد و پیمان کو سامنے رکھو، کسی سے برتاؤ کرو تو اس عہد و پیمان کو سامنے رکھو۔ قیدی جس طرح سے زندگی گزارتے ہیں، اس طرح سے اللہ کے قانون کی پابندی والی زندگی گزارو اور دنیا سے دل نہ اٹکاؤ، تاکہ جب یہ مہر لگے اور اگلی زندگی شروع ہو تو نقشہ پلٹ جائے۔ یہ حدیث شریف کا سبق ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام۔ یا الہ العالمین، ہمیں اس دنیا کی حقیقت سمجھا دے۔ اے میرے مولا، اس دنیا میں ہمیں پھنسا کر نہ رکھ دے۔ اے میرے مولا، ہمارا مقصود آپ کی ذات کو بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں جنت کے لیے اعمال کرنے کی اس دنیا میں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں حق کی سوجھ بوجھ عطا فرما اور حق کے ماننے والوں میں اور حق پر عمل کرنے والوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، ہمیں باطل کی بھی سوجھ بوجھ عطا فرما، اور اے اللہ، ہمیں باطل سے دور رکھ، ہمیں باطل کے اندر نہ پھنسا دے۔ اے میرے مولا، ہماری آخرت کو ہماری دنیا سے بہتر بنا۔ یا اللہ، ہماری نیکیوں میں برکت پیدا فرما، ہمیں دنیا میں بھی نیکی عطا فرما، آخرت میں بھی نیکی عطا فرما، اور جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔